دنیا ہمیں کو کہے گی قاتل، دنیا ہمیں کو کہے گی قاتل، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہمیں کوئے کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ تب تک سندر متی کویا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ جاگی رہے بھاونا جیسی، جاگی رہی بھاونا جیسی، پربھو مورت دیکھی تن تیسی۔ اگنے نیا سو پتھا رہے آسماں، بسوانی دیو ویونان بدوان۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور اس اجلاس میں شریک ہوئی ماؤں بہنوں، یہ پروگرام ہمارے قریبی دوست جن کو کسی بھی وقت کسی بھی لمحے میں آواز دو تو میری آواز مکمل ہوتے ہی فوراً لبیک کہتے ہیں، وہ ہے صاحب شیخ جو آپ ہی کے گاؤں سے ہیں۔ ویسے میں تقریباً 4 سالوں سے آپ کے گاؤں کا نام سنتا تھا، چاند شہر۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی گاؤں کا نام اچھا ہوتا ہے تو وہاں لوگوں کے ذہن میں کچھ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہاں کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ ایک آدمی شادی سے پہلے بار بار قسم کھاتا ہے کہ اگر میری بیوی چاند کی طرح نہ ہو، چاند کی طرح خوبصورت نہ ہو تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ شادی ہوئی، بیوی جب گھر میں آئی تو دیکھ رہا ہے کہ بیوی بدصورت ہے، اب پاگل ہو گئے۔ محلے میں فتویٰ پوچھا، علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں تمہاری بیوی کی طلاق پڑ گئی، تم نے کہا تھا کہ اگر خوبصورت نہ ہو چاند کی طرح تو تم طلاق دے دو گے، طلاق پڑ گئی۔ اب بیچارہ پریشان ہے، ادھر ادھر مایوسی کی طرح گھومتا پھرتا رہا۔ پھر گاؤں کے بڑے عالم کے پاس گئے اور مسئلہ پوچھا کہ میں نے کہا تھا کہ میری بیوی اگر چاند کی طرح خوبصورت نہ ہو تو پھر میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن چاند کی طرح خوبصورت نہیں نکلی۔ تو پھر اس بڑے عالم نے فتویٰ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کے 30ویں پارے میں کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی احسن تقویم، بہترین صورت دے کر، بہترین شکل دے کر، اس لیے تمہاری بیوی چاند سے بھی خوبصورت ہے، لہذا کوئی طلاق نہیں پڑے۔ تو میرے بھائیوں، نام سنتا تھا چاند شہر، جیسا میں نے گمان کیا تھا ویسا ہی نکلا۔ راستے کا معاملہ کچھ ادھر ادھر رہا کہ ابھی تک راستہ آپ کی یہاں بنا نہیں ہے، انشاءاللہ بن جائے گا۔ ماحول اچھا ملا، مدرسہ بھی آپ کا یہاں، اور بہت کم ٹائم میں، قلیل وقت میں آپ کا مدرسے میں 8 روم مسجد سمیت، وہ بھی میں نے سنا زمین بھی آپ نے خریدی، مٹی کی بھرپائی بھی آپ نے کی، اور اس کے بعد 8 روم مسجد سمیت بن کے تیار ہے۔ اس میں ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے اس میں پڑھ کر عالم دین بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ لوگوں اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف تیزی سے آگے آؤ، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں
صدقہ و خیرات کرنے میں، دان دینے میں، تعاون پیش کرنے میں سب سے آگے رہو، جلدی کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین صرف اچھے کام کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا، بلکہ اچھے کام کی طرف ہمیں اور آپ کو جلدی کرنے کو بھی کہا کہ اس کام میں جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، اس کی رحمت کی طرف جلدی سے آؤ، پیش پیش رہو، آگے آگے رہو، جلدی کرو۔ اللہ جہاں تمہیں رحمت کی طرف بلا رہا ہے، جو مجلس رحمت کی ہے، جس مجلس میں ہماری اور آپ کی مغفرت ہوگی، جس مجلس میں ہمیں اور آپ کو بخش دیا جائے گا، جہاں پہ ہم قرآن و حدیث سنیں گے، جہاں اللہ نے ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، اس مجلس کی طرف، اس کام کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں جلدی آنے کا حکم دے رہا ہے۔ نیکیاں کرنی ہی ہے، لیکن نیکیاں کرنے میں بھی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ہماری یہ نیت ہوئی کہ آج ہم نہیں دیں گے، کل دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے نیت کر لی کہ ہمیں تعاون دینا ہے، ہمیں مدرسے چلانے کے خاطر صدقہ کرنا ہے، تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس بار نہیں، آنے والا سال دیں گے۔ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ آنے والا سال زندہ رہے۔ اس لیے اگر ہماری نیت ہو گئی، ہم نے فیصلہ لے لیا کہ ہمیں تعاون پیش کرنا ہے، تو ہم آنے والا سال 2027 کا انتظار نہ کریں، ہم اسی سال دے کر مدرسے کی تعمیر و ترقی کے خاطر، مدرسے کو چلانے کے خاطر، اساتذاؤں کو تنخواہ دینے کے خاطر، ہمارے بچے پڑھیں گے، ان کی تعلیم کے بارے میں سوچ کر ہم اسی سال اپنا تعاون پیش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ تبوک جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، اور میرے صحابہ اور ساتھیوں، اس جنگ کی تیاری میں بہت سا خرچ ہے، لمبا چوڑا خرچ ہے، اس لیے تم لوگ اپنے اپنے حساب سے تعاون پیش کرو، اپنے اپنے حساب سے مال لا کر جمع کرو۔ لمبا چوڑا خرچ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کا آدھا مال لا کر جمع کر دیا، اور دل میں خیال ہوا کہ یا اللہ، میں زندگی میں کبھی ابو بکر صدیق سے نیکی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکا، اے اللہ، آج یہی موقع ہے کہ ہم ابو بکر صدیق سے آگے بڑھیں گے، آج یہی موقع ہے کہ ہم ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق کی باری آئی، گھر گئے اور گھر کا پورا مال لا کر جمع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ہے عمر، کیا لائے ہو، کیا چھوڑے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، گھر کا آدھا مال لا کر جمع کر دیا ہے، اور آدھا مال گھر میں چھوڑا ہے۔ اے ابو بکر صدیق، کیا لائے ہو، کیا چھوڑے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں نے گھر کا پورا مال لا کر جمع کر دیا ہے، اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ جملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، جیسے ہی سنے، نظر آسمان پر اٹھائی اور اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں زندگی میں کبھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، نیکیوں کے معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام تھے جو سوچا کرتے تھے کہ میں نیکیوں کے معاملے میں کیسے آگے بڑھوں، ہماری نیکیاں کیسے زیادہ ہو، کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں زیادہ کیسے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
اے لوگوں، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کا ٹھکانہ عیش و عشرت والی زندگی ہوگی، اور جس کی نیکیاں کم ہو جائیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور یہ ہاویہ کیا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں نیکیوں کی فکر میں رہیے کہ ہماری نیکیاں سب سے زیادہ کیسے ہو، ہم دین کے معاملے میں آگے کیسے بڑھیں، ہماری نیکیاں دوسروں سے کیسے آگے ہو، ہم نیکیوں میں، اچھائیوں میں، ہم یتیموں کی مدد کرنے میں، ہم مدرسے کو چلانے میں، ہم اساتذہ کی دیکھ بھال کرنے میں، ہم اساتذہ کی تنخواہ کے بارے میں، ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں، ہم غریبوں کا خیال رکھنے میں آگے کیسے ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام تھے جو یہ سوچا کرتے تھے، لیکن آج ہم ہیں جو ہم اور آپ دنیا بھی قابو میں مگن ہے۔ ہمیں تو دنیا میں ایک دوسرے کے جائیداد سے مطلب ہے، ہمیں تو دنیا میں میرے بھائیوں مالوں سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو دنیاوی کاروبار سے مطلب ہے، لیکن حدیث و قرآن ہمیں دنیا کمانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں دنیا کمانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو، لیکن ہاں دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تھی، سوچ تھی کہ اللہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھوں گا۔ اس دن جب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پورا کا پورا مال لا کر جمع کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اے ابو بکر آپ گھر کا پورا مال لا کر جمع کر دو۔ میرے بھائیوں، ابو بکر نے لا کر جمع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو احساس ہوا کہ آج کے بعد سے میں کبھی ابو بکر صدیق سے نیکیوں کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ دنیا میں ہمیں مال و دولت سے کیا مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں اپنے رب کی بخشش کی طرف آؤ، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف آؤ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں عبادت سے کیا مطلب، ہم عبادت کرنے سے اللہ رب العالمین کی شان میں کیا اضافہ ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے لوگ سب مل کر اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، اور سب مل کر اگر عبادت کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ہاں یہ دنیا اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
اللہ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، دیکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم کتنا اچھا عمل کرتے ہو، کتنا اچھا کام کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بادشاہ اپنے پرجاؤں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے پرجاؤں، تم لوگ ایک ایک اپنے ہاتھ میں بوری لے لو اور جاؤ باغیچے میں، اور جاؤ باغان میں، اور جاؤ کسی باغ میں، اور وہاں جا کر آم توڑ کے لے کے آؤ یا پھر پھل توڑ کے لے کے آؤ۔ سارے پرجا گئے اور باغ میں گئے۔ باغ میں جانے کے بعد کسی نے اچھے اچھے پھلوں کو توڑا اور کسی نے کچے پکے سڑے تمام پھلوں کو توڑ لیا۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے پھل توڑ کر لایا۔ لانے کے بعد بادشاہ اپنے پرجاؤں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے پرجاؤں، میں نے یہ پھل خود کے لیے، میں نے یہ پھل خود کے کھانے کے لیے نہیں بلایا، نہیں تمہیں کہا۔ تم لوگ ایسا کرو، جو پھل توڑ کے لائے ہو جاؤ کسی پنجرے میں قید ہو جاؤ، وہاں جا کر 3 دن رہو، 4 دن رہو، اسی پھل کو کھا کر اپنی زندگی گزار۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، جنہوں نے اپنے مالک کی بات سن کر، جنہوں نے اپنے بادشاہ کی بات سن کر اچھے اچھے پھلوں کو توڑا ہے، وہ کھا کر اپنی زندگی کاٹ لیا، وہ کھا کر دن پاس کر لیا، دن گزار لیا۔ لیکن جنہوں نے کچے سڑے کھٹے پھلوں کو توڑا، اچھے پھلوں کو نہیں توڑا، وہ کھا کر۔ برروا کا ایک لڑکا عیسیٰ نام ہے، گم ہو گیا ہے، کسی کو اگر ملا ہے تو اسٹیج پر پہنچا دیجئے۔ دیکھیے تقریر کے دوران یہ سب ڈسٹرب ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ بھی تھوڑی کوشش کیجئے۔ اور تومو نام کا کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اپنے والدین کے نام پر 10,000 روپے مدرسہ میں دان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین، اور ان کے اہل عیال کو صحیح سالم رکھے۔ اللہ مبارک اللہم فی اہلہم و مالہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میرے لیے پہلے پھل توڑ کے لے کے آؤ۔ لانے کے بعد کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان پرجاؤں کو دے دیا جاتا ہے اور پرجاؤں سے کہا جاتا ہے کہ تم 3 دن تک کسی کو کھا کے رہو۔ تو میرے بھائیوں، سیم مثال ہماری اور آپ کی اسی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، یعنی ہماری عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو صرف لوگوں سے، اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ امتحان میں کتنا پاس ہوا ہے۔ ابھی حال میں دیکھ رہے ہیں کہ ایشور پر اعتراض کرتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، مرنے کے بعد اللہ ہوگا یا نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایشور ہوگا ہی نہیں، ایشور ہے ہی نہیں، یہ دنیا اپنی آپ بن گئی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا چاہیے۔ مسلمانوں میں ڈاکٹر جاوید نام کا آدمی، جنہوں نے 20 دسمبر کو ایک ڈیبیٹ کیا، اور اس ڈیبیٹ میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی ایشور نہیں ہے، یہ دنیا اپنی آپ بن گئی ہے۔ 2 مثالوں سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اگر یہ دنیا اپنی آپ بن گئی ہے تو میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنی آپ کیوں نہیں بن جاتی ہے؟ یہاں لائٹ جل رہی ہے، اپنی آپ کیوں نہیں جل گئی ہے؟ کوئی گاڑی چل رہی ہے، اپنی آپ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ اور اگر اللہ نہیں ہے، ایشور نہیں ہے، تو میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر کسی نشانے باز آدمی کو گولی دے دیا جائے، بندوق دے دیا جائے، اور کہا جائے کہ جب مجرمین یہاں سے بھاگے ہیں تو تم اس کے اوپر گولی چلاؤ، اب وہ آدمی سوچے گا میرے اوپر جو آدمی ہے ہم اس سے پوچھیں گے، وہ اس سے پوچھے گا، وہ پھر کہے گا کہ مجھ سے اوپر جو ہے اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا مجھ سے اوپر جو ہے اس سے پوچھیں گے۔ اگر اسی طرح پوچھتا رہے تو پھر گولیاں چلیں گی ہی نہیں۔
ہمیں اور آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ کوئی آخر کوئی ایسا آدمی تو ہے، کوئی ایسا انسان تو ہے جو آرڈر کر دے، جو آدیش دے دے، جو حکم دے دے، جس کے آدیش کے بعد، جس کے حکم کے بعد کسی اور کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لے آنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ کوئی اگر جنزیر ہواؤں میں لٹک رہی ہے تو ہم کیسے گمان کر لیں کہ ہواؤں میں لٹک رہی ہے؟ ہماری نظر اگر جنزیر کے آخری کڑی پر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ایک کڑی دوسرے کڑی سے جڑی ہے، دوسری کڑی تیسرے کڑی سے جڑی ہوئی ہے، تیسرے کڑی چوتھے کڑی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جنزیر تو ہواؤں میں لٹک نہیں سکتی ہے۔ کہیں پر کیل ہے، کہیں پر کھوٹا ہے، کہیں پر چھت ہے، جہاں پر مضبوط کیل سے اس جنجیر کو لٹکائی گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی رسی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہم اور آپ ایسے نہیں بنے ہیں، یہ دنیا اپنے آپ نہیں بنتی، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہی سوال تو ڈاکٹر ہریش کمار نے کیا تھا۔ ڈاکٹر ہریش کمار وہی ہے جنہوں نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ سوال اٹھایا کہ مرنے کے بعد سائنس یہ نہیں بتا پا رہی ہے کہ ایشور ہوگا، اللہ ہوگا، گاڈ ہوگا۔ سائنس بہت ترقی کر گئی، لوگوں کو چندرما تک پہنچا دیا، منگل گرہ پر رہنے کی بات ہو رہی ہے، پرتھوی سے چندرما کی دوری ناپ لی گئی۔ جب انترکش میں جا کر دیکھا کہ یہ پرتھوی، یہ زمین گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، بہت ترقی کر گئی، لیکن مرنے کے بعد ایشور کا پتہ کیوں نہیں بتا پا رہی ہے؟ مرنے کے بعد ایشور کے وجود کے بارے میں کیوں نہیں بتا پا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد ایشور نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ہریش کمار کو مسلمان عالموں نے بہت سمجھایا، لیکن کسی کی بات سے وہ پربھاوت نہیں ہوئے۔ یہودی عالموں کے پاس گئے، سب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق سمجھایا، لیکن کسی کی بات سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، کسی کی بات اس کے دل میں اثر نہیں کی۔ میرے بھائیوں، ایک دن صبح کا ٹائم، صبح کا وقت ہے، ایک سبزی بیچنے والا، سبزی فروش مسلمان، جن کے چہرے پہ نورانی داڑھی ہے، جن کے سر پہ عمامہ ٹوپی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ سبزی لے لو۔ ڈاکٹر ہریش کمار چائے پینے کے ارادے سے، چائے پینے کی نیت سے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا آدمی ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد، چائے نوش کرنے کے بعد معمول کے مطابق بات چھیڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نمازی، اے مسلمان، تو نماز اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ تجھے تیرے رب کے اوپر یقین ہے، تجھے اللہ کے اوپر یقین ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد اللہ ہوگا، یہ سائنس کیوں نہیں بتا پا رہی ہے؟ سائنس یہ کیوں نہیں بتا پا رہی کہ مرنے کے بعد اللہ ہوگا؟ کتنے مسلمان میں بھی ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ باپ مر گیا، واپس نہیں آیا، دادا چلا گیا، کب؟ آج تک واپس نہیں آیا۔ کتنے مسلمان مٹی میں مل گئے، آج تک واپس نہیں آیا، قبر کے عذاب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی ان کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا ہوگا۔ ایمان پہلے کمپلیٹ کر لیجئے۔ ڈاکٹر ہریش کمار جب سبزی فروش انسان سے کہا کہ مرنے کے بعد سائنس یہ نہیں بتا پا رہی کہ اللہ ہوگا، ایشور ہوگا، تو اس سبزی فروش انسان نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اس کو کہا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، دو راستہ ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ مان لیجئے کہ مرنے کے بعد ایشور نہیں ہوگا، کوئی اللہ نہیں ہوگا، کوئی گاڈ نہیں ہوگا۔ اگر گاڈ نہیں ہوا تو پھر دنیا میں سب برابر، لیکن اگر مرنے کے بعد ایشور کا پتہ چل گیا تو کون پھنسے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے
دنیا میں حرام کھانے سے منع کیا تو اس میں برائی کی کون سی بات ہے؟ جیسے یہ جملہ کہنا تھا، ڈاکٹر ہریش کمار کے دلوں میں یہ بات اثر کر گئی اور کہنے لگا ہاں واقعی آپ کے باتوں میں دم ہے کہ مرنے کے بعد اگر ایشور نہیں ہوا تو دنیا میں سب برابر، ایک نمازی، ایک بے نمازی، ایک کافر، ایک مسلم، ایک اچھا ایک برا، سب برابر ہو جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد اگر ایشور ہو گیا تو پھر ہم پھنس جائیں گے، وہ لوگ پھنس جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو مانا نہیں۔ یہ جملہ سننے کے بعد ڈاکٹر ہریش کمار کہنے لگے کہ اب میں کوئی دھرم ایکسپٹ کر لوں گا، کوئی مذہب قبول کر لوں گا، لیکن دنیا میں بہت سارا دھرم ہے، بہت سارا مذہب ہے، کس مذہب کو ایکسپٹ کروں؟ بہت سارے مذہب کے مطالعے میں لگ گئے، اسٹڈی کرنے لگے، لیکن سب مذہبوں میں تبدیلیاں پائی گئی، سب مذہبوں میں چینجنگ پائی گئی۔ اسلام دھرم میں ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لوگوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب اسلام مذہب میں ایک ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو آج سے لے کر 1450 سالوں تک، اسی وقت سے لے کے آج تک وہ قرآن، جن کے نقطے میں بھی چینجنگ نہیں، جن کے حرف میں بھی چینجنگ نہیں، جو 1450 سال سے لے کے ابھی تک اسی طرح ہے۔ ڈاکٹر ہریش کمار کہتے کیا واقعی وہ قرآن اسی طرح ہے جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں؟ تو کہاں ہے؟ بہت سارے یہودی عالموں نے بھی تصدیق کی، کرسچنوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں اسلام میں ایک ایسی کتاب ہے جو آسمانی کتاب ہے، جو آسمانی پستک ہے، جن کے نہ صورتوں میں چینجنگ، نہ لفظوں میں، نہ حرفوں میں، نہ نقطوں میں، وہ کتاب قرآن ہے، وہ کتاب قرآن ہے جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور اس شخص پر نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب کسی نے کتاب لکھی 100 مہان پروسوں کے نام سے، تو ان میں پہلے نمبر اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ The 100 biggest man، 100 مہان پروسوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے پہلے لیا ہے۔ اس نبی پر وہ قرآن نازل ہوا ہے، اس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ہریش کمار کو جب پتا چلا اور یہودی عالموں سے، عیسائی عالموں سے پوچھ کر میرے بھائیوں اپنے آپ پر اعتماد کر لیا اور اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ ڈاکٹر ہریش کمار اس کے بعد اسلام لیا جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی آپ کو سمجھائے، ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی قرآن و حدیث کی دعوت دے، آپ کو بھی اچھا کام کر کے دکھانا ہے۔ اس لیے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان دائی ہے، ہر مسلمان دائی ہے، صرف دین کا کام کرنا، دین پہنچانا عالموں کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کوئی ایسی مثال پیش کر دیجئے، کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دیجئے جس سے غیر مسلم خوش ہو جائے اور آپ کی باتوں سے پربھاوت ہو کر اسلام لیا جائے۔ انہوں نے زیادہ نصیحت نہیں کی تھی، اتنا کہا تھا کہ آپ دونوں میں سے ایک بات مان لیجیے، یہ مان لیجیے کہ اللہ نہیں ہوگا یا پھر مان لیجیے اللہ ہوگا۔ اگر اللہ ہو جائے، ایشور ہو جائے تو پھر کون پھنسے گا؟ دنیا میں اگر شراب پینے سے حدیثوں میں روکا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو کیا شراب پینے سے سائنس سے بتا رہے ہیں کہ کوئی فائدہ ہے؟ دنیا میں اگر کسی کا حق مارنے سے منع کیا گیا ہے تو کیا یہ کوئی خراب بات ہے؟ میرے بھائیوں، جس چیز سے ہمیں دنیا میں حدیث و قرآن نے روکا ہے اس چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں اعتبار سے بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی۔ تو میرے بھائیوں، ڈاکٹر ہریش کمار قرآن کی بات سنتے ہیں تو اسلام لیا جاتے ہیں۔ ابھی آگے رمضان کا ماحول ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے ضرور، لیکن ہمارے دلوں میں قرآن کی آیت اترے گی نہیں۔ ڈاکٹر ہریش کمار قرآن کی عظمت کو سنتے ہیں کہ 1450 سال سے لے کے ابھی تک کوئی تحریف نہیں، کوئی چینجنگ نہیں، تو اسلام لے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سامنے رمضان ہے، ہمیں اور آپ کو رمضان مہینے کا بھی استقبال کرنا ہے۔
جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ کہا ہے، یہ اور ہم نے اور آپ نے لقب نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو لقب دیا ہے کہ شہر مبارک، مبارک مہینہ۔ تو میرے بھائیوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی سے آگے آنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ رب کو پہلے پہچاننا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف آؤ، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اور آپ کو دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے میرے بھائیوں، ہم اسے کہتے کہ تم زانی ہو۔ کسی نے زنا کر لیا، ہم نے اس کو لقب دے دیا کہ تم زانی۔ کسی نے چوری کر لیا، ہم اسے کہیں گے کہ تم چور ہو۔ کسی نے غلطی کر لیا، ہم اسے کہیں گے کہ تم مجرم ہو میرے بھائیوں، اور ہم اسے اپنی نظر سے بری طرح دیکھتے ہیں اور اسے الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم کتنے ہی گناہ کر ڈالے ہو، کتنی ہی غلطیاں کر ڈالے ہو، اللہ کہتا اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کے کام کیے ہیں، سنو میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا، نا امید مت ہو جانا، میری رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر کی علامت ہے۔ تم نے گناہ کیا ہے، تم نے خطائیں کی ہے، تم نے غلطیاں کی ہے، آؤ میرے چوکھٹ پہ صحیح، آؤ میرے دروازے پہ صحیح، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، بندہ گناہ کر ڈالا، اسی بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اے میرے بندو کہہ رہا ہے۔ رب کا اور بندے کا رشتہ دیکھے میرے بھائیوں، کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کی ہو کوئی بات نہیں، لیکن بندہ کہہ کے پکار رہا۔ یہ ہمیں اور آپ کو اپنے رب سے دوستی رکھنی چاہیے، یہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے، ایک بندے اور ایک معبود کا رب کا میرے بھائیوں یہ رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں بھی چھوڑ نہیں رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ گناہ کیے ہو، بہت گناہ کیے ہو، حد سے زیادہ گناہ کیے ہو، پھر بھی مایوس مت ہونا، آؤ میرے چوکھٹ پہ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ گناہوں سے ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے، گناہوں سے ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ ہمیں معافی مانگنی ہے تو کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم اپنے رب کو پہچان جائیں گے تو ساری امیدیں ان سے ہی رکھیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھے سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہیں دینے والا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں، تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہارے سننے والا ہوں۔ لیکن ہم نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں۔ دنیا میں ہم نے بہت سے پیروں کا سہارا لے لیا، دنیا میں ہم نے مولویوں کا سہارا لے لیا، دنیا میں ہم نے بزرگوں کا سہارا لے لیا، دنیا میں ہم نے پنڈتوں کا سہارا لے لیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بابا ہوں گے، وہ پنڈت ہوں گے، وہ بزرگ ہوں گے جو ہماری سفارش کریں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں
جن کی آپ شفاعت کریں گے، جن کے لیے آپ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہماری امت ہے، یہ ہماری امت ہے، آپ ان کو معاف کر دیجئے، آپ ان کو بخش دیجئے، آپ ان کے لیے سفارش کریں گے۔ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ کون سوال کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے، مجھے معلوم تھا سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ کو دین سیکھنے کا جذبہ تھا، حدیث سیکھنے کا شوق تھا، نبی کی چوکھٹ میں رہا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ حدیث یاد تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کو حاصل ہوگی، خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کا مطلب توحید کو سمجھائے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، زمین و آسمانوں کی پیدائش کرنے والا اللہ کو سمجھائے، پورے یونیورس کو بنانے والا اللہ کو سمجھائے، پورے دنیا کا رچنا اور رچناکار، میرے بھائیوں اس دنیا کو وجود میں لانے والا، دنیا کو چلانے والا، دنیا میں سب کو کھلانے والا پلانے والا اللہ کو سمجھائے میرے بھائیوں۔ اور 21 بات توحید کو سمجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، انہی لوگوں کو شفاعت حاصل ہوگی، وہی لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، توحید کو سمجھا ہے۔ یعنی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی ذات پر پورا اعتماد رکھا ہے، اور کیا کہا کہ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر لیا، اتنا جان لیجئے دنیا میں کوئی آپ کا ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہو گئے تو میرے بھائیوں فَهُوَ حَسْبُهُ ہمارے لیے کافی ہے۔ وقتی طور پر آپ کٹر بنیں گے تو آپ سے گھر والے ناراض ہوں گے، آپ سے پڑوسی ناراض ہوں گے، آپ سے سماج کے لوگ ناراض ہوں گے، لیکن ناراض ضرور ہوں گے، لیکن کافی اللہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کر لیا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ کل قیامت کے دن پیر ہمارا کام آئے گا، مولوی کام آئے گا، بزرگ کام آئے گا، پنڈت کام آئے گا، میرے بھائیوں قرآن پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ میرے بھائیوں پاک روحیں فرشتے صف بندی کریں گے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوگی، کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے بات کر سکے۔ سفارش تو چھوڑیے، شفاعت تو چھوڑیے، اللہ رب العالمین سے بات کرنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ ہمت اگر ہوگی تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی اللہ رب العالمین سے پرمیشن دیں گے، اجازت دیں گے۔ لاکھوں آپ سوچ لیں کہ ہمارے لیے وہ شفاعت کریں گے، وہ سفارش کریں گے، نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے تو ان ذہن کو ہٹا دیجئے، یہ دماغ سے ہٹا دیجئے، کوئی ہمارا کام آنے والا ہے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں رب کی رحمت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف آنے کے لیے ہمیں رب کو پہچاننا ہوگا، ہمیں رب کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ایکشورباد کو سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر نصیحت چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ میرے بھائیوں جب مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مدد طلب کرنا ہے، مدد حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اور میرے بھائیوں نماز پڑھنے کے باوجود اور ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے باوجود اور اس سورہ میں اس آیت کی
तिलावत और इस आयत को पढ़ने के बावजूद यहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू हमें सीधे राह की तरफ ले चल, उन लोगों के रास्ते पर ले चल जिन पर तूने इनाम नाजिल किया है, जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। इन आयत को पढ़ने के बाद भी हम और आप दूसरों से क्यों मांग रहे हैं? बेटा बेटी दूसरों से क्यों मांग रहे हैं? दूसरों से उम्मीदें क्यों रख रहे हैं? तौहीद को क्यों नहीं समझ रहे हैं? शिर्क में क्यों मुब्तला है? बिदअतों खुराफात के काम क्यों अंजाम दे रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, इन आयत में साफ साफ पता चल रहा है कि हम अल्लाह से ये कहिए, अल्लाह हमें सीधे पथ पर ले चल, उन लोगों के पथ पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। मेरे भाइयों, सब दलीलें हमारे पास है, मुसलमानों के पास है, बावजूद मुसलमान कुछ लोग शिर्क में मुब्तला है, किसी खास फिरके, किसी खास मसलक को टारगेट नहीं करता। लेकिन अल्लाह के वास्ते बिदअत और शिर्क से बाज आ जाइए। जिनको पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, हम भी बड़े सम्मान से नाम लेते, इज्जत करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने एक मौजू मनगढ़ंत रिवायत बयान किया है कि उनके एक धोबी थे, जब धोबी का इंतकाल हुआ, कब्र में सवाल व जवाब के लिए फरिश्ते आए, पूछा कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? तो उस धोबी ने जवाब दिया क्या कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ, मुझसे सवाल करते हो। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। शिर्क है, बिदअत है, ये वाहियत मौजू मनगढ़ंत रिवायत है जिसका हदीस और कुरान से कोई ताल्लुक नहीं। पैगंबरों को भी जवाब देना होगा कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? पैगंबरों को भी कहना होगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे शिर्क मौजू रिवायत मनगढ़ंत चीजों से हमें और आपको बचना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सीधे पथ पर ले चल जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। इसी को मंत्रों में यूं कहा गया कि अग्नि नया सुपथा रहे आसमां, क्या ईश्वर तू हमें सीधे राह की तरफ, सुंदर राह की तरफ ले चल। अग्नि नया सुपथा, सु की माने सुंदर, पथा की माने रास्ता, अच्छे रास्ते पर ले चल। और जब हम अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे, हम शरीयत को फॉलो करेंगे, हम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो मेरे भाइयों हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें जन्नत मिलेगी। इसी को वेदों में ये भी कहा गया, तब तक सुंदर मद्दी खोया, बिना महामत पार ना होया। अगर तुम्हें सुंदर रास्ते की तलाश है, अच्छे रास्ते की तलाश है, तुम्हें जन्नत जाने की ख्वाहिश है, तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को फॉलो करो, उनके तरीकों को फॉलो करो मेरे भाइयों। लेकिन हमने अपने रब को पहचाना ही नहीं, अफसोस इस बात की है। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़। लोगों, अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ तेजी से आगे आओ। दुनिया में हमने और आपने पता नहीं कितने ऐसे बिदअत के काम कर रहे हैं। अगर नौजवान गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी में उसके रास्ते से आगे बिल्ली गुजर जाए, ड्राइवर ये कहता है, मुस्लिम ड्राइवर है, बावजूद उन्होंने अकीदा बना लिया कि बिल्ली गुजर गई, रास्ते में कुछ होने वाला है। मुसलमानों, ये तालीम कहां से सीखे हो? ये अकीदा तुमने कहां से बना लिया? हमारी प्यारी माओ बहनों, तुमने भी बहुत सारे ऐसे अकीदे बना लिए जो बिदअत है, जो खुराफात है, जो वाहियात है। घर में कौवा अगर किसी दीवार पे बैठ के गाक गाक करे, आवाज लगाए, तो तुम ये कहती हो कि घर में मेहमान आने वाला है। ये बिदअत है, तुमने कहां से सीखा? ये अकीदा तुमने कैसे बना लिया कि कौवा गाक गाक करे तो मेहमान आने वाला है? कितने लोग ऐसे हैं जो किसी को याद करते हैं और वो आदमी मौके पे आ जाता है तो आदमी कह देता है कि अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, तुम एक लंबी जिंदगी काटोगे, तुम एक लंबी जिंदगी गुजरोगे। मेरे भाइयों, बिदअत है, हदीस और कुरान से कोई वास्ता नहीं है। कितनी मुसलमान औरतें इस तरह है कि अगर हाथ में गिलास है और गिलास गिर जाए तो वो कहते हैं कि कुछ होने वाला है। मेरे भाइयों, बिदअत है।
اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ کتنے مسلمان عورتیں اس طرح ہے کہ جب ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر جائے تو وہ چیک اپ کرانے کے لیے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی باباؤں کے پاس جا کر وہ یہ کہتی کہ چیک کرو، ہاتھ دکھاتی ہے اور یہ کہتی کہ دیکھو ہمارے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی۔ کسی کاہن کے پاس جاتی ہے اور جا کر چیک کرتی ہے، چیک کراتی ہے کہ دیکھو پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ شرک ہے، دنیا میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی گنجائش تو نظر آ رہی ہے، رب چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اگر تم نے گھروں میں بدعت پال رکھا ہے، اگر تم نے گھروں میں شرک امور کو انجام دے رہی ہے، تو آج ہی اس مجلس میں بیٹھ کر توبہ کر لیجئے کہ شرک کے کام نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں من کان آخر کلامہ، جس شخص کی آخری بولی، آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں شرک نہیں کیا، ہم نے ایک اللہ کہہ کر ہم نے توحید کو سمجھ کر دنیا میں اپنی زندگی کاٹ دیے، ہماری آخری بولی یہ چلی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، جس نے زمین بنائے، جس نے آسمان بنایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہماری اور آپ کی یہ نیت اور آپ کی عقیدہ رہا تو انشاءاللہ ہم جنتی ہوں گے۔ اگر ہماری آخری گفتگو، آخری بولی لا الہ الا اللہ ہے تو انشاءاللہ ہم جنتی ہیں، لیکن شرک سے ہم اور آپ کو باجانا چاہیے۔ ایک صحابی کہتے کہ ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، جس کو ایک بیماری، جس بیماری کا نام مرگی کا دورہ بتایا جا رہا ہے، وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ ہے، مجھے مرگی کا دورہ ہے، اور جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا بدن کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت، تمہارے پاس دو راستہ ہے، اگر تم صبر کر لوگی تو تم جنتی ہو، میں تمہیں جنت جانے کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت جانے کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، اگر تم صبر کر لو اس بیماری سے تو تم جنتی ہو۔ ہاں، اگر تم یہ کہو کہ دعا کرا دو، دعا کر دیجئے تو میں دعا کر دوں گا، لیکن جنت جانے کی گارنٹی نہیں دوں گا۔ صرف دعا کا مسئلہ تھا، کوئی جھاڑ پھونک کا مسئلہ نہیں تھا۔ کالی پوجا کی رات میں کسی شمشان گھاٹ میں جا کر، کسی قبرستان میں جا کر مردوں کو اکھاڑ کے، قبروں کو توڑ کے ہڈیاں لا کر، میرے بھائیوں، کسی ایسے آدمیوں کے پاس جس کے پاس جن سوار ہے، بھوت سوار ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر نازیبہ حرکات، نازیبہ کلمات استعمال کرنا نہیں، صرف دعا کی بات ہے، اور زندہ آدمیوں سے دعا کرانا جائز ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپشن دے رہے ہیں کہ اگر میں دعا کر دوں تو تمہیں جنت جانے کی گارنٹی نہیں دیتا ہوں، اگر میں دعا نہ کروں، ایسے تم صبر کر لو تو تمہیں جنت جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی۔ میری ماں بہنوں، اس عورت نے کہا کہ میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، لیکن اس عورت نے کہا کہ مجھے جب اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اتنا کم سے کم کر دیجئے، اتنی دعائیں کر دیجئے کہ جب میں بیماری میں مبتلا ہوں تو میرا سطر نہ کھلے، میں ننگی نہ ہوں۔ اپنی عزت کا خیال رکھنے والی، اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھنے والی تھی۔ آج ہم ہیں اور آپ ہیں کہ فیس بکوں پر اور انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر ہم اپنے تصویر وائرل کر رہے ہیں، ہم غیروں کے ساتھ شادی رچا رہے ہیں۔ کتنی مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی، غیروں کے ساتھ فرار ہو گئی۔
اور اس کے مکھ کارن ہے موبائل، اس کے مکھ کارن ہے گھر گھر میں سنیما، گھر گھر میں میرے بھائیو آلات، حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ استعمال جب وہ چیزیں ہونے لگی تو پھر میرے بھائیو یہ ہمارے لیے وبال ہے، مصیبت ہے۔ گھر گھر میں سنیما کی کثرت، موبائل ہے مسلمان کی لعنت، جس گھر میں چراغ الا اللہ اب جلنا جلانا مشکل ہے۔ اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے۔ خاتون مسلمان گھر سے بے پردہ چلی ہے بازاروں میں، برقع تو محض ایک فیشن ہے، چہرہ تو چھپانا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نقاب میں ہے ہی، لیکن نقاب حقیقت میں نقاب کا معنی نہیں رکھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف ہمیں آنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اچھائی کے کام کرنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں شادی میں دی، جن کا لقب ذو النورین، یہی حضرت عثمان غنی ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ عثمان فی الجنہ سے مبشرہ۔ اس عثمان غنی کا حال یہ کہ مارکیٹ جاتے، بازار جاتے ہیں، اور بازار جانے کے بعد کچھ غلہ ہے، کچھ اناج ہے، ان کے پاس تاجر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان غنی آپ یہ غلہ کتنے میں بیچیں گے، کتنے میں فروخت کریں گے، کتنے میں بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ابھی دن کا 10 بجا ہے، ابھی دن کا 8 بجا ہے، 9 بجنے دو، 10 بجنے دو۔ تاجر چلا جاتا ہے، دوسرا تاجر آتا ہے کہ عثمان غنی 10 کا مال کتنے میں دیجیے گا؟ حضرت عثمان غنی کہتا ہے ابھی اور سورج اٹھنے دو، ابھی 12 بجنے دو۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک ٹیم، ایک جماعت آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی دور سے ہی دیکھ لیتا ہے کہ جن کے بدن میں کپڑے نہیں ہیں، جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، وہ جماعت مسکینوں کی جماعت ہے، وہ جماعت فقیروں کی جماعت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے آواز دی اور کہا کہ اے مسکینوں، اے جماعتوں، ادھر آؤ۔ جب آئے تو حضرت عثمان غنی نے پورا کا پورا غلہ فری میں دے دیا، دان کر دیا۔ یہ ہم ہیں اور آپ ہیں میرے بھائیوں، کہ ہمیں لاکھ بلایا جائے پھر بھی ہم اور آپ دان کرنے والے جلدی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے مدرسے چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے مکتب قائم ہے، آج مدرسے چل رہے تو ہمارے بچے عالم دین ہو رہے ہیں، دان دینے والے ابھی بھی ہیں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی کی طرح ہو جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائیے۔ حضرت عثمان غنی نے ان مسکینوں کی جماعت کو پورا کا پورا غلہ دے دیا۔ جو سارے تاجر واپس چلے گئے، دیکھ رہا کہ عثمان غنی کے پاس کچھ ننگے پاؤں، جن کے بدن میں کپڑے تک نہیں، دور سے سمجھ رہا ہے کہ عثمان غنی کے پاس کوئی اچھا تاجر نہیں آیا ہوگا۔ ان کے پاس آ جاتے ہیں اور مزہ لینے لگتے ہیں کہ عثمان غنی 10 کا مال ہم 12 میں لے رہے تھے، 15 میں لے رہے تھے، لیکن آپ نے دیا نہیں۔ آپ نے ایسے آدمیوں سے سودا کیا ہے جو 10 کا مال 8 میں بھی نہیں خرید سکتا ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی جواب دیتے ہیں کہ میں نے 10 کا مال 12 میں نہیں، 15 میں نہیں، میں نے تو 10 کا مال ہزاروں میں فروخت کر دیا ہے، میں نے وہ مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے، میں نے وہ منافع نہیں لیا ہے، منافع لیا ہے تو جنت جانے کا منافع لیا ہے، میں نے سودا کیا تو اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت تھی کہ حضرت عثمان غنی نے کسی تاجر کو نہیں دیا، بلکہ پورے کے پورے غلہ کو کسی مسکینوں کی جماعت کو بانٹ دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے آگے رہو، پیش پیش رہو۔ اے میرے صحابہ، تم لوگ نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، اور جو سورج غروب ہو جائے تو دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے کاندھے پکڑ کر، شانہ پکڑ کر تو یہی کہا تھا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ کیا ہے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی رہتا ہے، جیسے ایک مسافر آدمی رہتا ہے، وہ چل کے دور سے آتا ہے، کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے منزل کی طرف چلنے لگتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے منزل کی طرف جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے تمہاری موت ہو جائے، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری موت ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے رب کی بخشش کی طرف آنا ہے، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ دنیا میں کتا پالنے والا انسان جب کتا پالتا ہے تو کتا اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، لیکن ہم ہیں، آپ ہیں جو اپنے مالک کو نہیں پہچان پائے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد قیامت ہوگی یا نہیں، مر گئے کام ختم، قیامت ہوگی یا نہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جو عذاب دے گا آگ کی شکل میں ہوگی، ابلیس شیطان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، تو آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور ابلیس آگ سے ہے، جہنم کی آگ میں ابلیس کو کیا تکلیف ہوگی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈھیلا اٹھایا مٹی کا اور اس کی طرف پھینک دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، کہ مجھے بلا وجہ ڈھیلا کیوں مارا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرایا اور کہا کہ میں نے ڈھیلا نہیں مارا، میں نے تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ تم نے کہا جہنم میں آگ ہوگی، اور آگ ہمیں عذاب کے طور پر دی جائے گی، وہاں جو عذاب ہوگا آگ کی شکل میں، ابلیس آگ سے، تو ابلیس کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ تم یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو؟ کہا ہم تو مٹی سے بنے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق آدم، آدم کو پیدا کیا گیا، وآدم من تراب، آدم مٹی سے ہے۔ جب آدم مٹی سے ہے، ہم اور آپ اس کے سنتان ہیں، ہم اور آپ اس کی اولاد ہے، وہ الگ بات ہے۔ مختلف مذہبوں پہ مختلف باتیں لکھی ہوئی، کسی کی یہاں مانو جوڑی لکھا گیا، کسی کی یہاں شتروپا لکھا گیا، وہ الگ بات ہے کہ الگ الگ مذہب میں الگ الگ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہاں، جب آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو ہم بھی مٹی سے ہیں، اور جب مٹی کا ایک ڈھیلا تمہاری طرف پھینکا گیا تو تم غصہ گئے، تمہیں تکلیف ہوئی؟ کہاں؟ جب ایک انسان کو مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو مٹی سے تکلیف ہو سکتی ہے تو یہ بتاؤ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، تو جہنم کی آگ میں بھی ان کو تکلیف ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ دنیا میں اللہ کا عذاب کافی تھا، دنیا میں عذاب بھی ہوتا ہے، کہیں پر کوئی ٹرک کے نیچے دب گیا، کہیں پر کوئی پانی میں بہہ گیا، کہیں پر آگ لگ گئی اس میں جل گیا، کہیں پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا عذاب کافی تھا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی قیامت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی قیامت کرنے کی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو برابر سرابر کر دیتا، اور یہ دنیا چلتی رہتی، قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی ہو،
آپ غور کیجیے اور یقین سے بتائیے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو عدالت کیا فیصلہ سنائے گی؟ عدالت یہی فیصلہ سنائے گی کہ قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے 10 آدمیوں کو قتل کیا ہے، 10 آدمیوں کا وہ قاتل ہے، تو عدالت کیا فیصلہ سنائے گی؟ قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی کا بدلہ لیا جائے گا کہ ایک آدمی کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن ابھی 9 اور مقتولین ہیں، 9 کو اور مارا ہے، تو پھر میرے بھائیوں کیسے دنیا میں حساب و کتاب برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پرلے کا دن، قیامت کا دن مقرر کیا ہے، جہاں انصاف ہونا ہے، جہاں انسان کو پورے طرح سے سزا، پورے طرح سے حساب و کتاب دینا ہے، پورے طرح سے ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ایک آدمی اگر ایک آدمی کو قتل کرے، اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن اگر 9 اور مقتولین ہے تو پھر جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے میں اس کو دوبارہ اور زندہ نہیں کر سکتا ہے کہ زندہ کر دیا پھر اس کو قتل کر دیا، زندہ کر دیا پھر اس کو قتل کر دیا۔ 9 بار زندہ کرے گا اور پھر 9 بار اس کو قتل کرے گا۔ 10 آدمیوں کا قاتل ہے، 10 بار اس کو زندہ کرے گا اور 10 بار اس کو قتل کرے گا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے۔ سائنس لاکھ ترقی کر لے، لاکھ یہ کہہ لے کہ آج بہت سے لاشوں کو ایسی جگہ پہ محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 4000 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد، اتنے سالوں کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جو حقیقت ہے حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں سائنس لاکھوں ترقی کر لے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ایک آدمی کی مثال دکھا دے کہ دنیا میں کوئی آدمی زندہ ہے جو مرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پر پورا کامل اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین بنائے، آسمان بنائے، اور اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، سسٹم بنایا ہے، یہ حساب و کتاب کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک دن قیامت ہوگی اور قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو پوری طرح سے حساب دینا ہے۔ لیکن ہاں کچھ حد تک دنیا میں انصاف ہو سکتے ہیں، لیکن آج کل انصاف اور فیصلے ہو بھی رہے تو ذات برادری اور میرے بھائیوں یہ تعصب دیکھا جاتا ہے، ذات برادری اور اپناپن دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ ابھی حال میں دیکھ رہے ہیں 1 مہینہ پہلے بہرائچ کے اندر سرفراز نامی آدمی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ میں کسی کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں، عدالت نے فیصلہ سنایا، میں سواگت کرتا ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سرفراز کی غلطی کیا تھی؟ سرفراز کے گھر میں گوپل، رام گوپل نامی آدمی گھستا ہے اپنے ٹیم کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ، اور ان کے گھروں پہ چڑھائی کرتا ہے، ان کے چھتوں پہ چڑھتا ہے اور اسلامی جھنڈے کو ہٹا کر میرے بھائی وہاں بھگوا لہراتے ہیں۔ اور جب سرفراز کو معلوم ہوتا ہے کہ اب جان کا خطرہ ہے، اپنے پریوار کا خطرہ ہے، تو سرفراز گولی نکلتا ہے، بندوق نکالتا ہے، اور بندوق نکالنے کے بعد اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی جان کی رکھوالی، اپنی جان کی فکر سب کو ہے۔ بہرحال پھر بھی میں مانتا ہوں کہ مجرم ہے، ان کو سزا سنائی گئی، لیکن 1 سال پہلے صبح کا وقت تھا، ٹرین کے اندر ہلچل مچی، جے پور ممبئی ایکسپریس ٹرین چل رہی تھی، اس میں ایک آدمی گھستا ہے، اور وہ ایرو گیرو آدمی عام آدمی نہیں ہے، وہ سرکاری آدمی ہے، گھستا ہے 3 مسلمانوں کے حلیہ دیکھ کر، 3 مسلمانوں کی شکل دیکھ کر، نام پوچھ کر، داڑھی دیکھ کر، اسی جگہ پہ ان کو 3 آدمیوں کو گولی مار دیتا ہے۔ آج وہ جیلوں کے سلاخوں میں ضرور ہے، لیکن عدالت نے ابھی تک فیصلہ یہ نہیں سنایا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو۔ تو میرے بھائیوں قانون ایک طرفہ ہونا چاہیے، 2 طرفہ نہیں۔ قانون کا ہاتھ لمبا ضرور ہے، سنا تھا آپ بھی سنے ہیں، لیکن ہاتھ لمبا تو ہے، پہنچتا انہی تک ہے جو بے بس ہے، جو کمزور ہے۔ ہمیں کمیٹی کی طرف سے کچھ ریکویسٹ آپ سے گزارش کرنے کو کہا ہے کہ آپ میں سے جو بھی مدرسے سے محبت ہے، ہم سے محبت ہے، جلسے سے محبت ہے، قرآن و حدیث سے محبت ہے، جہاں ہو سکے، آخری ٹائم ہے،
جتنا ہو سکے آپ یہاں آئیے اور دیکھے جائیے، کیونکہ آخری ٹائم میں جب کوئی چیز مفت میں ملتی ہے اس میں زیادہ خوشی ہوتی ہے ہدیہ کے طور پر۔ آپ آئیے اور ہم سے مصافحہ کر کے جائیے، جتنا ہو سکے آپ زبردست